السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لا تحزن إن الله معنا، صدق الله العظيم۔ رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرام وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدائے وحدہ لا شریک کا بے پناہ بے پایا کرم اور احسان ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب کو پکڑائے، ہم سب کو ایمان اور صحیح عقیدے اور اس نے اعمال کی توفیق کے ساتھ زندگی بخشی ہے۔ یہ محض اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اپنے گھر میں ہم سب کو بلایا۔ اللہ تعالیٰ جب بلایا ہے تو اس عمل کو بھی قبول کر لیں جو ہم سب کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیں، ایمان والوں کے لیے جمعہ مومن کی عید ہے۔ عید وہ خوبصورت عنوان ہے، لفظ ہی میں خوشی ہے۔ عید کا لفظ بولیں اور خوشی کا عنوان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر کا جذبہ اور خیر کی توفیق نصیب کرے۔ گزشتہ جمعہ شان سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہا بنت مصطفیٰ سیدۃ نساء اہل جنہ کی شان پاک میں حاضر ہونے کی سعادت ہم سب نے حاصل کی ہے۔ اللہ ان کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہم سب کی گھر کی بیٹیوں کو سلامتی نصیب فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لاریب جو کلام اترا ہے، اس کلام کی ایک نقطے پر بغیر چنچرا کے یقین اور ایمان رکھنا ہی ہمارا ایمانی لازمہ ہے۔ جو کوئی بھی قرآن کے کسی بھی آیت و حرف پر تنقید اعتراض کرے وہ مومن نہیں ہے۔ ترجمہ، تشریح، مطلب بیانی، ان میں کمیاں بیشیاں ہو سکتی ہے، لیکن ایگزیکٹ آیت قرآنی میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔
ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کی شان یہ بھی فرمائی کہ جن کو اللہ نے عبادت کا حکم دیا، ما خلقت الجن والانس، جناتوں اور انسانوں ہی کو عبادت کا حکم ہے۔ پارہ نمبر 15 میں فرماتا ہے قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ، کہ حبیب آپ اعلان کر دیجیے یہ اتنا اوتھینٹک کلام میں آپ پر نازل کر رہا ہوں کہ اگر جنات اور انسان کے پڑھے لکھے سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں اس قرآن کی مثال لانے کے لیے تو وہ کبھی نہیں لا سکتے۔ جناتوں کو بھی، مجھے آج تو نیموا بہت کٹوا رہے ہیں جناتوں سے، شیطانوں سے۔ مسلمانوں، قرآن پاک اس لیے نہیں ہے کہ وہ ایک محض کتاب ہے، قرآن پاک عظیم مجید اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے اس محبوب پر نازل ہوا ہے، جو محبوب نہ ہوتے تو اللہ یہ ساری کائنات کو وجود نہیں دیتا۔ اس کا مطلب قرآن کی عظمتوں کا جو راز ہے وہ ہمیں سمجھنا ہے۔ آج کا یہ عظیم الشان دماغ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کی طرف بھی منسوب ہے۔ بنیادی عقائد میں سے اور ضروریات دین میں سے، یعنی کہ ایمانیات سے جو چیز ریلیٹڈ ہو ان کو ماننا بھی ایمان ہے۔ اعمال میں، معمولات میں اگر کچھ گڑبڑی ہو جائے، کمی بیشی ہو جائے تو اس سے ایمان پر کچھ اثر نہیں پڑتا، لیکن جو ضروریات دین ہے یعنی جن پر ایمان لانا مست ہے، اس کو ماننا بہت ضروری بلکہ مکمل ضروری ہے۔ جیسے اللہ کو ماننا، رسول کو ماننا، کتاب کو ماننا، اور حشر و نشر کو ماننا، تقدیر کو ماننا، ملائکہ کو ماننا۔ آپ نہیں دیکھتے ہیں لیکن ماننا ہے آپ کو، فرشتے کو نہیں دیکھتے لیکن ماننا ہے آپ کو۔ تقدیر سب کی کیا اپنی بھی نہیں جانتے آپ، لیکن ماننا ہے آپ کو۔ تو یہ ساری چیزیں ضروریات دین میں سے، انہی ضرورتوں میں سے یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کی جنتی ہونا بھی یہ ایمانی پہلو ہے، یہ بھی ضروریات دین میں سے۔ اسی طرح تمام صحابہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق افضل ہے، یہ بھی ضروریات دین میں سے، اور یہ چیز کو ماننا ہے۔ یہ ڈسکس کا عنوان ہے بھی نہیں، کیونکہ بعد والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا میں نے، ڈسکس کرنے کے لیے اللہ نے ہم سے بہت پہلے بڑی بڑی عقل والے کو پیدا کر دیا۔ آپ صحابہ کی طرح عقل والے، امام اعظم کی طرح عقل والے نہیں ہو سکتے پیدا۔ تو ڈسکس کے لیے اللہ نے چنندہ مخلوق کو پیدا کر دیا، وہ سب ڈسکس کرنے کے بعد آپ کو کتاب کی شکل میں دے دیے کہ ایک کم عقل والوں تم صرف بلیو کرو۔ لوگ سمجھتے ہیں انگلش کی 4-5 کتاب پڑھ لینے سے ہمارے کو عقل بہت ہے، الف لام میم کے الف کی حقیقت نہیں جانتے۔ علم حقیقت میں دین کا علم ہی علم ہے، باقی سب ریلیٹڈ اور علم ہے۔ اسی لیے آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا میں نے سب علم سکھایا۔ قارون کو بھی تو خزانہ دیا، اس کو کیوں نہیں کہا میں نے سب سکھایا؟ ابلیس کو بھی بہت علم ہے لیکن یہ نہیں کہا میں نے ابلیس کو سب کچھ سکھایا، نہیں، لیکن علم کی نسبت اپنے محبوب نبی حضرت آدم کی طرف کر رہے ہیں کہ علم آدم الاسماء کلھا، ہم نے آدم کو سکھایا۔ تو علم خدا حقیقت میں اللہ کے محبوب یعنی نبیوں کے پاس یا ولیوں کے پاس یا علماء ربانیین ہی کے پاس، اور یہ سب جو پرانے سمجھیے نبی علیہ السلام خیر القرون قرنی، بیسٹ سنچری میری ہے، بیسٹ صدی میری ہے، اس کے بعد جو ہے یعنی صحابہ، اس کے بعد جو ہے یعنی تابعین، اس کے بعد چپ ہو گئے نبی۔ خیر القرون قرنی
सुम्मल लजीन यलूनहुम सुम्मल लजीन यलूनहुम, खत्म। वह सहाबा और ताबईन के बाद बेस्ट सेंचुरी की सनद नहीं दी नबी ने। इसका मतलब उसके बाद फितने, तहकीकात के नाम पर उल्टी पुल्टी हरकतें, ये सारी चीजें हो गई तो नबी पहले तक चुके। लिहाजा मानना किनको है? जिनको मैंने बेस्ट कह दिया। तो सहाबा, अहले बैत, ताबईन, ये सब आपके ऑल इन ऑल मेयार है और बेस है। आज हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से कि अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया की तहकीक, ये जो पढ़ते हैं ना, ये मतलब एक किताबी बातें सिर्फ नहीं है या फॉर्मुलेटी नहीं है जो आप हमेशा सुनते हैं। याद रखें, हदीस आप सुने हैं कि सालिहीन का जब जिक्र होता तो रहमत नाज़िल होती। सालिहीन बोले तो नेकोकार, नेकोकार का जिक्र होता तो रहमत नाजिल होती। अब वलियों के पास कहीं को जाते जी, वही तो है वजह कि उनका जिक्र करे तो अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम करे, हमारे गुनाह को माफ करे। तो सालिहीन के जिक्र से रहमत का नुज़ूल होता। पारा नंबर 2 की लास्ट एंड फर्स्ट आयत करीमा अगर देखेंगे तो एक सालिह के सदके में अल्लाह ताला 100 आजू बाजू घर के लोगों को बख्श देता है। रजुल सालिह का लफ्ज है। ये मैं ये सब बोलकर जहन देने जा रहा हूं कि उम्मत के तमाम सालिहीन को एक तराजू पर रखो और अबू बकर को एक तराजू पर। उम्मत के सारे नेकोकारों को एक तराजू पर रखो और उन सारों से एक को निकालो। उस एक के सदके में 100 आजू बाजू को अल्लाह बख्श रहा है और सब का वसीला अगर मिल गया तो क्या बात है। और फिर इनको एक तरफ, अबू बकर को एक तरफ। ये है अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया की तहकीक का मतलब। वो आयशा के अब्बू हैं, हुजूर के ससुर हैं, ऐसा मतलब नहीं है। वो ये है कि एक पलड़े पर सारी उम्मत का ईमान और अमल और अकीदा, और एक पलड़े पर अबू बकर सिद्दीक है तो अबू बकर सिद्दीक का पलड़ा भारी है। बताइए आप कुरान पाक की अब आयत करीमा सुने और इसको अकीदत के आईने में नहीं, अकीदा के आईने में सुने। इसीलिए पहले ही कह दिया मैंने, जरूरियात दीन में से आप मुझसे कितना प्यार करते हैं थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए, क्लियर बात है। लेकिन जो बिलीव करना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये है आपका कलमा। सही है, हमारा आपका कलमा नहीं। यहां तक आप अबू बकर का भी कलमा नहीं पढ़ते, कलमा आप नबी का पढ़ते, तौहीद और रिसालत का कलमा। तो अब आपको तौहीद और रिसालत मानने के बाद ही किसी को मानना है, तब ये आपकी मान मानी जाएगी, नहीं तो कोई फायदा नहीं। दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जरा बड़ी गहरी से सुनिएगा, 10-15 मिनट की गुफ्तगू। और वही कहूंगा कि सोशल मीडिया की वजह से मुतासिर नहीं होता। क्या है, दलाइल, ऑथेंटिकेशन, सारी चीजें मिल जाने के बाद भी वही सुनने को मिलता, ऐसा कहते हैं लोग, तो बड़ा अजीब लगता है। फिर भाई आप जो कहते उनको कोई नहीं बोल रहे कि मुफ्ती सब ऐसा कहते। अब वो बातें जो आपको कंफ्यूज कर रही है, ऑथेंटिक बातों के सामने भी आप ऐसा कहते कैसे बोल सकते हैं। इसलिए नोट कीजिए, आज वो भी जुमा मैंने 5 आयतें पेश की थी, आज भी 5 आयतें पेश करूंगा इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वसल्लम। क्योंकि मैंने कहा है कि सहाबा और अहले बैत, इनकी मोहब्बत इस आईने में देखो और इनकी मोहब्बत इस आईने में देखो। आप बताओ, इमाम बुखारी से भी ज्यादा अकल है किसको भी? आज की तारीख में बोल रहा हूं, चाहे कितने बड़े भी प्रोफेसर हो जाए, डॉक्टर हो जाए, इमाम बुखारी से अकल नहीं ज्यादा। हजरत फातिमा का जिक्र सहाबा के बाद में पेश करे। अब आप समझिए इसको, क्या आईना नहीं दिखाएंगे? मेरे को सहाबा से अलग नहीं करना। मैंने नबी पर ईमान भी लाया, मैं सिर्फ बेटी नहीं, मैं बिलीवर बेटी हूं। और जो नबी को देख कर बिलीव करे उसे ही तो सहाबी कहते हैं। इसलिए जरा इस बात को समझिए। और जरूरियात दीन जो 3-4 बातें थी, अब कुरान पाक सुनिए। अच्छा, उस आयत पहले ये सूरतुल लैल नोट कीजिएगा, सूरह नंबर 92, सुभान अल्लाह।
سورۃ اللیل پارہ نمبر 30 میں سورہ ضحیٰ سے پہلے کی سورہ ہے، اس کی لاسٹ 5 آیت کریمہ صرف ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی۔ لفظ شان پر غور کیجیے، ابو بکر کے حق میں نازل ہوئی نہیں کہا میں، ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی۔ اور جب کوئی آیت شان میں نازل ہو تو وہ شان توحید بن جاتی ہے، شان تو کیونکہ آیت اتارنے والا ہاں تو شان خدا ہے۔ ذرا غور کریں، اللہ فرماتا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب جہنم سے دور رکھے گا اللہ اسے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ ان قریب یہ جنت دور رکھے گا، ہاں جہنم سے، الاتقا سب سے زیادہ پرہیزگار، متقی سے ہے، سب سے زیادہ جو پرہیزگار ہے اس پرہیزگار کو اللہ کس سے دور رکھے گا؟ جہنم سے۔ ٹھیک ہے، اب مجھے بڑی اچھی بات یاد آ رہی ہے، اب کچھ لوگ بھی کیا بولیں گے ایسا، لیکن ابو بکر صدیق نے یہ باغ نہیں دیا، وہ باغ نہیں دیا، یہ قبضہ کر لیے، یہ غصب کر لیے، یہ کر لیے، ایسا بولتے ہیں۔ آپ نہیں سنے ہیں تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کبھی نہ سنائے آپ کو ایسی بات، لیکن سنے ہیں تو آج اس سنے کو نکال دیجئے، یہ سنیے آپ کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق کسی کا حق لیے ہوں گے، دھیان دیجئے گا، تو ابھی تو قرآن کی آیت نازل ہونے کی بات ہے نا بھائی، کوئی گستاخی کرے تو اللہ آیت اتار دیتا، کوئی غلط کرے تو اتار دیتا، صحیح ہے نہیں اتار دے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ لاجیکلی طور پر بھی غلط ہے۔ دوسری بات جو پارہ نمبر 3 یا 4 کے آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں اور اب سارا معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ آیت نمبر 9 یا 8 ہے سورۃ النساء میں، پارہ نمبر 4 ہی ہے، اس کے بعد یوصیکم اللہ ہے۔ اللہ فرماتا جو لوگ یتیموں کے مالوں کو ظلمن غصب کر کے کھائیں گے وہ مال نہیں اپنے پیٹ میں جہنم کھائے گا۔ اب وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، وہ عنقریب جہنم میں جائے گا۔ اب یہ آیت کریمہ دھیان میں رکھیے، اب سورۃ اللیل کی آیت نمبر 17 دھیان میں رکھیے۔ اللہ فرماتا ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے اللہ اسے جہنم سے، ماشاءاللہ مسکراہٹ آ گئی چہرے پہ ہی۔ تو اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق کی شان میں فرما رہا ہے میں اسے جہنم سے دور رکھوں گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ظلم مال کھائے سو ہے انہیں، غصب کے مال کھائے سو ہے انہیں، ان کا حق نہیں دیے، ان کا حق نہیں دیے۔ تو اب آپ کو کہو کہ جو ظلم مال کھاتا ہے وہ جہنم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا جہنم سے انہیں دور۔ اب آپ خود کتاب لکھو، خود ریفرنس کوٹ کرو۔ اس لیے خبردار، یہ ہو ہی نہیں سکتا، مکمل اور آل ان آل امپاسبل ہے کہ عام صحابی کی بات، کیونکہ جانتے ہیں جیسا استاد ہوتا شاگرد، ہاں شاگرد ویسا ہی ہوتا، جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے شاگرد ہیں، اسی لیے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا، ذرا غور کیجئے گا، مظہر خدا محمد بن گئے، مظہر خدا محمد، آئینہ توحید محمد، اور صحابہ محمد کے شاگرد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس کو؟ تو آپ یہ وہ باتیں یا وہ چیزیں جو پہنچ جائے اوپر تک، خبردار آپ تو کسی کے کمپیریزن میں باتیں کرتے ہیں اسی لیے پھنس جاتے ہیں۔ کمپیئر مت کیجیے، جن کا وقت آئے نا دل و جان سے ان کی بارگاہ میں محبت پیش کیجیے۔ سیدہ کی بات آئی، کیسا کس طرح پیش کیے گئے آپ سمجھیے، دیکھیے گا کہ اب ابو بکر صدیق کی بات آ رہی ہے تو ایک دم آل اٹریکشن کے ساتھ محسوس کیجیے ان باتوں۔ آپ دوسرے کی بھائی شان جب ابو بکر کی ہے تو 99 نیگیٹیوٹی کیوں پیش کر رہے ہیں؟ یہ کیسا شان ہوتا؟ اسی طرح جب علی کی شان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ کریم، جب وقت ان کا ہو تو ان کی شان پیش کیجیے نا، پوری بخاری مسلم ترمذی ساری بھری پڑی ہے۔ کسی کی توہین کر کے کسی کی شان کیسے بیان کر سکتے آپ؟ یہ بات دھیان میں رکھیے آپ۔ بہرحال تو آیت نے
یہ فیصلہ کر دیا کہ جو جہنم سے دور ہوگا وہ غاصب نہیں ہوگا. وہ غاصب سمجھے تو غصب کیے سو، غصب کرنے والا، جیسے بھایا کر رہے ہیں نا بہن کے مال، غصب کرنا، چھین لینا کسی کا حق. تو چھیننے والا جنتی نہیں، قرآن نے کہا ہے. اور ابو بکر کی شان میں اللہ نے کہا ہے کہ میں اسے جہنم سے دور رکھوں گا. آیت نمبر 17 الذی یؤتی مالہ یتزکا. جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ مال صاف ہونے کے لیے اللہ کی راہ میں دیتا ہے. یہ مال جو دیتا ہے کس لیے دیتا ہے؟ صاف ہونے کے لیے. اب صاف ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی صرف میری رضا کے لیے دیتا ہے. جب دیتا ہے نا تو وہ جس کو دیتا ہے اس کو نہیں دیکھتا ہے، رب کو دیکھتا ہے. اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق پر ایک کفار عرب نے بھی مار کیا تھا. جب حضرت بلال کو آپ نے آزاد کروایا اور خطیر رقم دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی شرکت، سبحان اللہ، احساس کا عنوان سمجھیے. جب بہت زیادہ خطیر رقم دیا اور ایک اب ظاہر ہے غلام کو خریدا تو کفار میں ہلچل مچ گئی. یہ کیا بات ہے؟ لگتا ہے کچھ تو بھی ہے، نہیں بولتے نہیں، ہاں کچھ تو بھی ہے. اب کچھ تو بھی کیا ہے؟ لگتا ہے کہ کیا تو بھی قرضہ لیے ہوں گے، یا کچھ تو ابو بکر پر احسان ہوگا اسی لیے ایسا کرے. یہ سب باتیں چل رہی تھی. آپ غور کیجئے، جس طرح دفاع نبوت کے لیے اللہ پاک نے پورا قرآن اتار دیا ہے، ایسے ہی دفاع ابو بکر صدیق کے لیے یہ آیت اتارتا ہے. اللہ فرماتا ما لأحد عنده من نعمت تجزا. اے بک کرنے والے، تم کہہ رہے ہو ان کا صبح قیامت تک کسی کا بھی ابو بکر پر کوئی ایسا احسان ہی نہیں ہے جس کے بدلے میں ابو بکر کام کرے. مان احد میں کسی کا بھی، تنوین جو ہے نا، دو زیر ہوتے ہیں نا، وہاں پر نکرا کا کبھی کبھی مانا دیتا. کسی کا بھی احسان نہیں ہے کہ وہ اس کی وجہ سے کر رہے ہیں. نہیں تو تو ہی بتا دے مولا کس لیے کر رہے ہیں. تو آیت نمبر 19 اور 20 میں فرماتا ہے، 20 میں اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. لیکن یہ جو دیتا ہے نا یا خریدا ہے نا بلال کو، خریدا بلال کو ہے، طلب رضا مولا ہے. اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. اپنے اعلیٰ رب کی رضا کی طلب کے لیے خریدا ہے. تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی. تو کیا خدا کی رضا ملی؟ کیسی بات دیکھیں، تو گویا لگتا ہے جبرائیل پوچھ رہے ہیں اور اللہ دیتا جا رہا ہے. آخری آیت سنیے، وَلَسَوْفَ يَرْضَى. آپ کے حساب سے پڑھ رہا ہوں، ورنہ تجوید میں ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَى، بہت ٹھیک ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ٹھیک ہے. اس کا معنی ہے قریب ہے کہ وہ راضی ہو جائے. قریب ہے کہ کون؟ اللہ. اب یہیں سے سمجھنا ہے آپ کو، اور اگر بھول جاؤ تو ذرا صدیق اکبر کی تھوڑی سی دلیل دوں گا میں. پہلے یہاں پر سمجھیے، اللہ فرما رہا ہے کہ راضی ہو جائے. ذرا میں سورۃ الضحیٰ کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، اس کو کیچ کیجیے گا. اللہ حبیب کی شان میں فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. پڑھیے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ. قرآن ہے، کوئی دوسری بات نہیں، اللہ کا گھر ہے تو اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہاں پر وہ نہیں مانا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا. اب اتنا کو ایک دم ڈکشنری سے بالکل ایک دم سمجھیے کہ ساری ڈکشنری ختم ہو گئی اور اتنے کی اینڈنگ نہ ہوئی. سبحان اللہ. اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. آیت سے کیا سمجھے آپ؟ یعنی اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ حبیب آپ راضی ہونا تو ہونا، آپ راضی ہونا تو ہونا. اب یہاں پر دیکھیں حبیب خدا، اور یہاں دیکھیں
देखिए जानशीन मुस्तफा, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है कि ये अबू बकर जो माल देता है ना, वो मेरी रजा के लिए है और करीब है कि ये राजी हो जाएगा। मैं इनके इस इंसाफ फी सबीलिल्लाह और अल्लाह की रजा में खर्च करने, बिलाल को आजाद करने की बुनियाद पर इतना इनाम दूंगा कि ये भी राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अब दो क्वालिटी बन गई, अल्लाह ताला। अब मुझे वो हदीस पाक भी याद आ रही है, और जरा आप सुने होंगे, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जाहिरी तौर पर दुनिया में मुझ पर जिस किसी ने भी एहसान किया, जिस किसी ने भी घोड़े की, माल की वगैरह वगैरह, समझ रहे, जंगों में, गज़वात में जिस किसी ने भी एहसान किया, मैंने सब का बदला दे दिया। खुदा देगा जजा सिद्दीक का। वो एक अबू बकर है, उसके एहसान का बदला अल्लाह वहां देगा, यहां नहीं। मैंने सबका एहसान क्लियर कर दिया, मगर अबू बकर सिद्दीक का एहसान, अब क्या एहसान है वो उसको खामोशी में ही बड़ा मजा है। वो क्या एहसान है जब नबी कह रहे हैं कि अबू बकर का एहसान, उसका बदला अल्लाह वहां देगा। अब जरा गौर कीजिएगा, हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी का एहसान नहीं, लेकिन बज़ाहिर इसीलिए मैंने एक जुमला कहा, ये शान सिद्दीक अकबर को उम्मत के सामने प्रमोट करना था मेरे आका की जबान से कि सुनो, मेरी शान में अल्लाह ने फरमाया कि हम इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओगे। मेरे अबू बकर की शान में फरमाया अबू बकर इतना अच्छा है कि उनकी अता और उनकी सहाबत की बुनियाद पर मैं कहूंगा, बोल अबू बकर तू राजी है कि नहीं। वाला सौफ यरदा, मुकम्मल हो गई आयत। वहां फतरजा, यहां है यरदा, दोनों अरबी ही है। फतरदा वाहिद मुजक्कर हाजिर का सेगा है, मुजक्कर हाजिर मतलब हबीब, तुम राजी हो जाओगे, और यह है गायब का सेगा, यानी अबू बकर राजी हो जाएगा। मफहूम एक ही है, बस सेंटेंस वो सेगा जो है ये बदला हुआ है। वहां भी वाला सौफ है, यहां भी वाला सौफ है। वहां वाला सौफ योती का रब्बु का इतनी बीच में है, वाज़ेह कर दिया रब्बुल आलमीन ने, यहां सिर्फ वाला सौफ यरदा, मगर है वही वाला सौफ तरदा। सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक सल्लम। इससे यह ज़हन दे रहा हूं कि सारे नबियों में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा चाही, और उम्मतियों में अल्लाह ताला ने अबू बकर सिद्दीक की रजा चाही। अगर इसे जानशीन मुस्तफा का उन्वान नहीं देंगे तो किसे देंगे? बादल अंबिया अबू बकर सिद्दीक क्यों है? इसलिए कि सिलेबस ऑफ तौहीद को महसूस कीजिए। जहां जहां नबी की शान में आयत उतरती है, साथ में देखिए इंफरादी तौर पर बहुतों के लिए उतरी आयत अलग अलग, अलग। जैसे सूरत मुजादला आयत नंबर 13 में एक ऐसी आयत है जिसमें सिर्फ हजरत अली की शान है, मगर अलहदा है। पारा नंबर 22 सूरत अल-अहज़ाब में हजरत ज़ैद का नाम है, अलहदा है। अब अलहदा इंफरादी, जिसको जुज़वी फजीलतों का उन्वान देंगे। लेकिन अबू बकर सिद्दीक की शान जब उतरती है तो मुस्तफा के साथ उतरती है, मुस्तफा के साथ उतरती है। ये साथ का लफ्ज़ समझिए कि लोगों सुनो, ताजे नबूवत मैंने हबीब को पहनाया है। हबीब का जाहिरी जमाना जब जाएगा तो उसके बाद मैंने जब सिलेक्शन नबी के साथ अबू बकर का किया है, आंख बंद करके अबू बकर को जानशीन मुस्तफा मानना, यह उन्वान था। वरना आप सूरत तौबा आयत नंबर 40 अल्लाह पाक फरमाता है, इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल लज़ीना कफ़रू सानियस्नैन। इसमें तो चाहे अपने हाथ से भी डिक्शनरी लिखे तो लिखना ही पड़ता, मैन माने आदमी, मैन माने गधा तो होता नहीं, क्लियर बात है, मैन माने आदमी। अब मैं एक जुमला दे रहा हूं, डिक्शनरी और लैंग्वेज और ग्रामर में कोई हेरा फेरी नहीं होती। सानी किसको बोलते हैं? दूसरे को। तो जमादुल अव्वल जमादुल सानी पढ़े, दूसरा महीना, फर्स्ट महीने को अव्वल, सेकंड को सानी। क्लियर है? कुरान कहता सूरत तौबा की आयत नंबर 40 में,
हो सकता है सूरत अल-लैल में कहे कि इनसे मुराद ये है वो है, मैं यहां पर हूं। सानियस में इज़हुमा फिल गार, गार का जिक्र करके क्लियर कर दिया और डिक्लेयर कर दिया, अल्लाह ताला ने डिक्लेयर कर दिया कि नबी के साथ कौन थे। हाँ, सानी कौन है? क्या बात है, सानी कौन है? बार बार बोलिए, सानी कौन है? अबू बकर सानी। अरे चौथे की बात कर रहे हैं उम्मत के लोग, कुरान सानी कह रहा, और सानी किसका? ये खुलफा का सानी नहीं, मुस्तफा का सानी कह रहा है। और जो मुस्तफा का सानी होगा वो उम्मत का अव्वल होगा कि नहीं? जो मुस्तफा का सानी होगा वो उम्मत का अव्वल होगा कि नहीं? बादल अंबिया इसीलिए कहा जाता है अबू बकर सिद्दीक को अव्वल। बादल अंबिया, नबी का सानी, उम्मत का अव्वल, अफजलुल बशर बादल अंबिया। अब इसको भी तहकीक नहीं कहेंगे। अब जरा एक हदीस पाक जरा सुने, आप समझिए इन बातों को। एक और हदीस पाक जो बड़ी अच्छी हदीस पाक, एतराज आया हमारे सब फरी साहब बोले एतराज आया, सिद्दीक कहीं भी नहीं और अकबर कहीं भी नहीं है। वाह वाह वाह, ठीक है ठीक है। देखो, इल्म ना हो तो सीखो भाई। पारा नंबर 17 में, पारा नंबर 14 में दो जगह खास फरमाया अल्लाह पाक ने, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। लोगों जो तुम्हें मालूम नहीं, तो जिनके पास इल्म है उनके पास जाकर सीखो। मालूम को ध्यान दे, मालूम को इल्म कहते, नहीं मालूम को इल्म कैसा कहते? आपको नहीं मालूम है ये आप बोल सकते हैं कि मेरे को नहीं मालूम, लेकिन आप ये कैसे बोल सकते? कहां है कैसा बोल सकते? 7,563 हदीसें सिर्फ बुखारी शरीफ में है, 7,563 करीब मुस्लिम शरीफ में है, पूरी 6 किताबें सियाह सित्ता, अभी तो मुस्नद वगैरह लाए ही नहीं यहां पे। कहां है कैसा बोल सकते जी? हम लोग सुबह शाम कुरान हदीस में रहते, फिर भी 2% लगता मेरे पास इल्म है, वो 2% भी वही बोल रहा हूं बस, वो 1% भी है कि नहीं पता नहीं। सुबह शाम उसी में रहते, फिर भी लगता है कि कुछ भी इल्म नहीं है, और आप कट्टों पर खड़े रहे। कहां है अदम इल्म को इल्म न कहो, इल्म इल्म है। मेरा नबी सबसे ज्यादा इल्म रखता है, बादल खुदा बुजुर्ग कोई किस्सा मुख्तसर, मगर नबी की शान में भी अल्लाह ने एक आयत उतारी, हबीब और रब्बे ज़िदनी इल्मा, हबीब कहते रहा करो ए अल्लाह मेरे इल्म को बढ़ा, मेरे इल्म को बढ़ा। आप बताइए, नबी जो मुअल्लिम कायनात है, सारे नबियों से ज्यादा इल्म है, मखलूकात में आपके बराबर कोई भी इल्म नहीं, इल्म में है ही नहीं, उनको अल्लाह कह रहा कहो मेरा इल्म बढ़ाओ। या अल्लाह, इतना इल्म किसी के पास है ही नहीं, फिर भी जहन नहीं दे रहा है आप कि जितना भी इल्म हासिल कर लो, एंड न समझना, क्योंकि लामहदूद खुदा का इल्म लामहदूद है। लीड करते हो आप। बुखारी शरीफ सुने आप, 3,600 के करीब हदीस पाक, 3600 के पास करीब। अब तो गूगल की दुनिया है ना, इसलिए कह रहा हूं, बल्कि हदीस का लफ्ज पढ़ रहा हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है साइदा उहुद पर चढ़ते हैं, साथ में कौन है? अबू बकर सिद्दीक की जात है, उमर फारूक की जात है, उस्मान गनी की जात है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम। ठीक है, यह हदीस है बुखारी की, और पहले ही हम एक्सेप्ट कर चुके हैं कि बुखारी के इमाम बुखारी की इतनी अकल हमारे को। अब आप सोचिए ना यार, हम कितनी अच्छी भी किताब लिख दें, लेकिन कुरान के बाद अगर किसी को किताब के अजमत का दर्जा हासिल है तो बुखारी शरीफ है। असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह अस्सहीहुल बुखारी, कि तो अल्लाह की किताब में जो सबसे ज्यादा, अल्लाह की किताब सही है, और अल्लाह की किताब के बाद सबसे सही तरीन किताब कौन है? बुखारी शरीफ। अब बुखारी के बराबर किसी की किताब, किसी की ऑथेंटिकेशन, किसी की दलील मुकाबले में नहीं मानी जाएगी। लेकर बोलोगे तो मानूंगा, सुभान, लेकर बोलोगे तो मानूंगा। इमाम बुखारी में कहते हैं, और दिगर में भी होगी, जाहिर बुखारी में जब है तो कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर, उमर, उस्मान चढ़े किस पर? उहुद पहाड़ पर चढ़े। ठीक है, हिरा के हवाले से भी है, लेकिन उहुद पहाड़ पर चढ़े। और ये मैं बेइरादा इसलिए भी कह रहा हूं कि इस पूरी हदीस की, पूरी लंबी हदीस को एक शेर में इमाम अहले सुन्नत ने खूबसूरत अंदाज में पेश किया, जो मैं बात बताऊंगा। कहते हैं चढ़े, और जैसे ही चढ़े, कदम मुस्तफा की बरकत की सआदत हासिल करने के बाद पहाड़ मसरूर हो गया।
میں کہیں کو تمہاری طرح ترجمہ کر, وہ ہلنے لگا, نہیں مسرور ہو گیا, قدم مصطفیٰ پڑے جھومنے لگا, سبحان اللہ, جھومنے لگا. بے جان پہاڑ مصطفیٰ کے قدم کی تعظیم کرتا ہے. جانداروں ابھی تک ہمارے سر کا دیکھو ہلنے لگا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسبت احد, کم ڈال, ٹھہرو 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 ٹھہرو, فیض لیا جاتا, فیض ہلایا نہیں جاتا, ٹھہرو. ارے کیا بات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حدیث آگے دیکھیں. امام اہل سنت کہتے ہیں ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا, رکھتی ہے کتنا وقار, اللہ اکبر, ایڑیاں, سبحان اللہ. طلبہ کا یہ عالم ہے, جلوہ کا عالم کیا ہوگا, سبحان اللہ. بہرحال جب کہا ٹھہر جاؤ تو یہیں تک ایک بات تھی, ٹھیک ہے ٹھہرا دیا, لیکن مصطفیٰ جان رحمت پرموٹر ہے نا اسلام کے. ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ بولے اور آپ کو مسئلہ نہ ملے, آگے فرماتے ہیں سنو جانشینی کا عنوان. کیا تمہیں نہیں معلوم, عربی کا لفظ سنو, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ صِدِّيقٌ, یہ نام نہیں ہے, یہ لقب ہے ابو بکر کا. ذرا سا غور کیجیے نبی کی زبان سے, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ صِدِّيقٌ, پہلے اس سے پہلے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانٌ, کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تیرے اوپر ابھی جو ہے وہ کون کون ہے. عظمت والا نبی ہے, عظمت والے صدیق ہے. ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, ایک عمر ہے, ایک عثمان ہے, مگر عمر اور عثمان کا نام نہیں لیا, شہیدان فرمایا. میں اشارہ کر رہا ہوں, سمجھ جائیے, ابھی بہت بعد میں شہید ہونے والے ہیں. مصطفیٰ ابھی خبر دے رہے ہیں, ابھی خبر دے رہے, مگر اس سے میں جو ترتیب خلافت کا ذہن دے رہا ہوں کہ نبی نے اپنے بعد صدیق کا نام لیا ہے, اپنے بعد صدیق کا نام لیا ہے. تھے تو عمر بھی, تھے تو عثمان بھی, کہہ دیتے عثمان ہے, عمر ہے, اس طرح بھی کہتے, لیکن صدیق کا لفظ بول کر, جہاں امام بخاری کی یہ حدیث پاک ذہن نہیں دے رہی ہے کہ نبی کے بعد قوالی مت سنو بابا, دمادم مست کلندر, اور اگر سننا ہی ہے تو ٹھیک ہے میری زبان سے سنو, دمادم مست کلندر ابو بکر کا پہلا نمبر ہے, ابو بکر کا پہلا نمبر. نبی فرما رہے ہیں ایک نبی ہے, اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں, صدیق ہے, نبی کے بعد صدیق ہے, ثانیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر ہے. اور آخری بات بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اس میں مکمل کرنا ضروری ہے. آخری بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے اسی آیت میں دیکھیے فرمایا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق کو کافروں کے آنے وغیرہ کی جو آہٹ کا احساس ہوا تو بتقاضۂ بشری نبی کے مقابلے میں, ظاہری طور پر نبی, ورنہ ابو بکر کے مقابلے میں جو ہے وہ ڈریں گے اور ابو بکر ریلیکس کا عنوان دیں گے. نبی کے مقابلے میں ہے تو مقابلے سے مراد نبی کے سامنے ہے. حضرت ابو بکر صدیق میں ظاہری طور پر خوف کا عنوان آیا تو اللہ پاک کے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, ابو بکر مت ڈرو, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب اس لفظ ہمارے میں نکال کر بتاؤ کون ابو بکر ہے, کون نبی ہے, کون ابو بکر ہے, کون نبی ہے, نکال کر بتاؤ. مگر عقیدہ اگر مانتے ہو, عقیدہ کو بلیو کرتے ہو, تم کہنا پڑے گا ان اللہ معنا, ترتیب سنو, ان اللہ مع نبی وصدیق, یہ ہے ترتیب بنے گی کہ سنو بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے, یعنی ہماری مدد کا تو اعلان کر ہی دیا ہے. ابو بکر سنو, ہماری مدد کے بعد اگر کسی کی نصرت و حمایت کا اعلان کرتا ہے تو وہ تم ہو, سبحان, وہ تم ہو معنا. اور آخری بات سنیے, بڑی پیار کی بات ہے, دل میں نبی کو بلانا چاہتے ہیں آپ ہم سب, بھائی نماز پڑھیں گے نا السلام علیکم ایھا النبی بھی کریں گے کہ نہیں آپ, اور نماز پڑھ کر کے کٹوں پر کہیں گے نبی کو سلام کرنا بدعت ہے. نماز میں السلام علیکم ایھا النبی التحیات میں پڑھیں گے آپ, جس کا معنی ہے یا نبی سلام علیکم. اب آپ سنیے, دل میں بٹھانا چاہتے ہیں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 7 میں, نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. مجھے یہ احساس دلانا ہے آج کہ نبی جانوں سے زیادہ قریب ہے,
اس احساس کو کیسے ایکٹیو رکھو گے؟ دین مصطفیٰ کو بلانا چاہتے ہو تو ابو بکر کو پہلے بلاؤ، ابو بکر صدیق کو پہلے بلاؤ، خدا کی قسم آٹومیٹک مصطفیٰ آ جائیں گے۔ اور اسی منظر میں سورۃ التوبہ کے آیت نمبر 40 کی تفسیر میں سنیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا رکیے پہلے میں جاتا ہوں، رکیے پہلے میں جاتا ہوں۔ تعظیم میں بظاہر امتی کا اسٹرانگنس محسوس کیجئے، رکیے۔ کیا آپ بول سکتے ہو کہ ابو بکر افضل ہے نبی سے؟ نہیں بول سکتے، لیکن سنو، جو آگے کی امت کو ذہن دینا تھا، رکیے میرے آقا میں جاتا ہوں۔ جانے کے بعد ساری صاف صفائی کر دی، یہ بات کی بات ہے، لیکن اس کے بعد فرماتے جو ہے فضل یا رسول اللہ، تعال یا رسول اللہ۔ کیا مطلب ہوا؟ ابو بکر صدیق جہاں ہو نبی وہاں تشریف لائیں گے۔ تو ابو بکر صدیق کی محبت دل میں اگر آپ کے اندر ہے، مصطفیٰ آپ کے پاس آنے کو تیار ہے۔ سبحان اللہ، یہ منظر بتا رہا ہے، یہ ہجرت کا دعا ہے۔ اللہ آپ سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، سیدنا صدیق اکبر کے عظمتوں کے حوالے سے آپ کو جینا نصیب فرمائے، آمین۔ بجائے سید المرسلین وما علینا الا البلاغ۔